ایک شخص بازار میں گدھا بیچ رہا تھا۔ ایک اشرفی میں گدھا فروخت کر رہا تھا، گدھا بیچ رہا تھا، اور جو اس کا گدھا تھا وہ نہایت ہی کمزور اور لاغر تھا، یعنی بیکار تھا، کسی کام میں نہیں آنے والا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ بادشاہ کے ہمراہ اس کا وزیر بھی وہاں سے گزرا۔ بادشاہ رکا اور پوچھا، کتنے میں بیچ رہے ہو؟ جب تکڑا گاہک دیکھا تو گدھے والے نے فوراً قیمت بڑھا دی اور بولا کہ عالی جاہ، اس کی قیمت 2 تھیلی سونے کی اشرفیاں ہیں۔ بادشاہ حیران ہوا، اتنا مہنگا گدھا، آخر اس میں رکھا کیا ہے؟ کیا خاص بات ہے اس گدھے کے اندر؟ گدھے والے نے ادب سے سر جھکا کر جواب دیا، حضور، جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ اور مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ثابت ہوئی تو تمہیں 5 تھیلی سونا دیا جائے گا، اور اگر جھوٹ نکلی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ پھر بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ تمہیں کیا نظر آیا۔ وزیر گدھے پر بیٹھنے ہی لگا تھا، گدھے والے نے فوراً اسے روک کر کہا کہ عالی جاہ، مکہ مدینہ ہر گناہ گار کو نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر وزیر تڑپ گیا اور کہنے لگا، ہم گناہ گار نہیں، ایک طرف ہو جاؤ۔ وہ گدھے کے اوپر بیٹھا، مگر ظاہر ہے کچھ نظر نہیں آیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اگر میں کہوں کہ کچھ نظر نہیں آیا، کچھ نہیں دکھائی دیا، تو یقیناً میں بادشاہ کی نظر میں بھی، لوگوں کی نظر میں بھی گناہ گار سمجھا جاؤں گا، رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی اور سزا بھی۔ لہٰذا وہ زور زور سے چلایا، گدھے کے اوپر جیسا بیٹھا وہ زور زور سے چلایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا نورانی منظر ہے، مکہ اور مدینہ بالکل صاف دکھائی دے رہا ہے۔ بادشاہ بے چین ہو گیا، ہٹو، ہمیں بھی دیکھنے دو۔ بادشاہ بے تاب ہو کر کے خود دوڑ پڑا اور گدھے کے اوپر بیٹھا، لیکن اسے بھی کچھ نظر نہ آیا، مگر بادشاہ ہونے کا پردہ بھی رکھنا ضروری تھا۔ لہٰذا جذباتی لہجے میں بادشاہ بولا، واہ، وزیر کو تو صرف مکہ اور مدینہ دکھائی دیا، مجھے تو ساتھ ہی ساتھ جنت کے مناظر بھی نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ کے اترتے ہی اب آگے کیا ہوا؟ بادشاہ کے اترتے ہی عوام جو ہے وہ ٹوٹ پڑی، کوئی گدھے کو چومنے لگا، کوئی گدھے کے بال کاٹ کر کے تبرک رکھنے لگا، کوئی اسے تبرک سمجھ کر گدھے کے نیچے جو ہے گھسنے لگا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے جعلی ساز، ڈھونگی اور مکار لوگ موجود ہیں جو دین کا نام مذہبی الفاظ اور کرامتوں کی فرضی کہانیاں استعمال کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جو سادے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، سادے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اندھے اور کانے اور بہرے ہو کر کے ان کے پیروکار بن کر کے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں سچے ولی اور ایک جعلی آدمی کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، سچا ولی ہمیشہ شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ جس کا عمل شریعت کے خلاف ہو وہ ولی ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک ڈھونگی اور ایک مکار تو ہو سکتا ہے، مگر وہ مسلمانوں کا رہبر نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل رہا ہے۔